کہ نسوخ کا واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ایک ایسا نوجوان تھا جس کا انداز، حرکات و سکنات عورتوں کی طرح تھی. دکھنے میں وہ عورتوں کی طرح دکھتا تھا، حرکات و سکنات بھی عورتوں کی طرح تھی، اس کی چال ڈھال بھی عورتوں کی طرح، گھومنا پھرنا بھی اس کی عورتوں کی طرح. اس نے اپنے کپڑے کو بھی عورتوں والا کپڑا بنا لیا. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اور حمام کے اندر بیٹھ کر وہ عورتوں کے لیے وہاں پر بیٹھ کر عورتوں کی خدمت کرنا، عورتوں کی پالشیں کرنا، چیزیں کرنا، یہ اس کا کام تھا. حجامت کا کام اس کا تھا. لوگ ان کے پاس، عورتیں ان کے پاس آتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے، عورتیں بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ عورت ہے، اس کی آواز بھی عورتوں کی طرح. عورتیں بھی یہ سمجھتی تھی کہ عورت ہے، اس سے خدمت کرایا کرتی تھی. انہیں نہیں معلوم کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے. خدمت کیا کرتے تھے، خدمت کروایا کرتے تھے اس سے. ایک مرتبہ وہ آیا کہ بادشاہ کی لڑکی جو ہے نا، اس کی ایک انگوٹھی وہ گم ہو گئی. کہا گیا کہ تلاشی لیا جائے کہ وہ انگوٹھی کہاں گم ہوئی. بہت تلاشی لی گئی، بہت تلاشی لی گئی، ہر جگہ تلاشی لی گئی، لیکن وہ انگوٹھی ملی نہیں. تو کہا کہ جتنی بھی حمام میں خدمت کرنے والی عورتیں ہیں ان کی بھی تلاشی لی جائے اور ان کے کپڑوں کے اندر بھی چیک کیا جائے، کپڑے اتار کے چیک کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون عورتیں ہیں جنہوں نے اس کو چھپا دیا. سب کی چیکنگ شروع ہوئی. یہ نسو جو تھا نا، اس کے دل میں خیال آیا میں تو مرد ہوں، عورت بن کر یہ کام کر رہا ہوں، آج میرا کٹا چٹا کھل جائے گا، میرے کپڑے اتارے جائیں گے تو مجھے لوگوں کو پتا چل جائے گا میں عورت نہیں ہوں بلکہ مرد ہوں، اور میں عورت بن کر یہ سب کام کرتا ہوں، آج میرا کٹا چٹا کھل جانے والا ہے. جب اس کے دل میں خیال آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خوب زارو قطار رویا. کہتے ہیں کہ ٹوٹا دل اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. کہتا ہے کہ کونے میں بیٹھ کر چھپ کر اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، صرف اس بات پر نہیں کہ اس کے پاس انگوٹھی چھپی ہے، اس بات پر رویا کہ میری ساری چیز، میرا پول کھل جائے گا. بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، یہاں تک کہ کسی کے پاس نہ ملا تو اعلان بادشاہ سلامت کی طرف سے اعلان ہوا، اس کی لڑکی کی طرف سے اعلان ہوا کہ نسو کو دیکھا جائے کہ نسو باقی ہے. تو کہا کہ نسو مل نہیں رہا، تو بولا اسے تلاش کیا جائے کہ کہاں ہے، وہ چھپ کے بیٹھا ہے، اسے تلاشی لی جائے. اب ان کے جو سپہ سالار ہیں، ان کی فوج ہیں، وہ تلاش کر رہی ہیں، وزراء تلاش کر رہے ہیں کہ نسو کہاں ہے، اسے تلاش کیا جائے. اعلان پر اعلان ہو رہا ہے، نسو چھپ کے بیٹھا اللہ کے سامنے رو رہا ہے، لیکن دل ٹوٹ گیا تھا، زارو قطار رونے لگا. اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ اے اللہ، جو چیز گم گئی ہے وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ملانے والی ذات آپ کی ہے. اے اللہ اگر وہ چیز مل جائے نا، میں آپ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے کبھی گناہ نہیں کروں گا. اے اللہ یہ سارا کام میں چھوڑ دوں گا، میں کسی کے ساتھ کوئی لہو لعب بھی نہیں کروں گا. اتنا مانگا، اتنا رویا، اتنا رویا. اللہ کو رونا اتنا پسند آیا کہ اچانک کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بھائی نسو کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ انگوٹھی جو گم ہو گئی تھی نا وہ مل گئی ہے. بس یہ سننا تھا کہ نسو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، رو پڑا. چند دن چھپ کے رہا، لیکن وہ بہت اچھی خدمت کیا کرتا تھا، وہ اچھی مالش کیا کرتا تھا. بادشاہ سلامت کی عورت نے، بادشاہ سلامت کی بچی بیٹی نے کہا کہ بھائی نسو کو تلاش کیا جائے، وہ بہت اچھی خدمت کرتی ہے. کیونکہ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ لڑکی ہے، بولے بہت اچھی خدمت کرتی ہے، انہیں لایا جائے. کئی مہینے گزر گئے تھے، نسو کو تلاش کیا گیا کہ چلو تلاش کریں کہ نسو کو لائیں تاکہ وہ خدمت کریں. نسو کو معلوم ہوا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، تو نسو نے سوچا کہ میں نے اللہ سے توبہ کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس گناہ میں پڑ جاؤں. تو چھپ کے وہاں سے نکل گیا، علاقہ اس نے چھوڑ دیا اور جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جا کے زارو قطار رونے لگا. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، نمازوں میں لگ گیا، تہجدوں میں لگ گیا، خوب روتا تھا، خوب اللہ سے مانگتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سامنے سے ایک بھینس نظر آئی، اس کو پکڑ کے لایا. سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کسی کی بھینس چھوٹ گئی ہوگی، کہیں بیچاری کی بھینس اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہوگی. اسے وہ لے کر آیا اور لانے کے بعد اس کی وہ خدمت کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر کوئی اس کا مالک مل جائے گا تو اسے یہ بھینس میں دے دوں گا. بھینس کی لا کر خدمت کرتا رہا. ایک دن، 2 دن، مہینہ گزر گیا. اچانک ایک قافلہ وہاں سے گزرا. قافلے نے کہا کہ ہم لوگ کسی اور علاقے کی طرف جا رہے ہیں،
ہم پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ نسو نے کہا رہ جائیے۔ سخی بہت بن چکا تھا، نسو نے خدمت کی اور دودھ نکالا، اور دودھ نکالنے کے بعد اس قافلے والے کو دودھ پلایا۔ قافلے والے اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، انہوں نے ان کو بہت دعائیں دی اور کچھ بکریاں بھی دی۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اتنا نواز دیا کہ اس نے سوچا کہ اس علاقے کے اندر پانی کا، پہلے کے علاقے کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا کہ پانی کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا، جس علاقے میں پانی ہوتا تھا لوگ وہاں آ کر بستے تھے۔ نسو نے کوشش کی کہ میں اس جگہ پر جہاں میں رہتا ہوں یہاں پانی کا نظام شروع کروں، کنواں کھدواؤں، پانی یہاں شروع کراؤں۔ تو اس نے کنواں کھدوایا، وہاں سے پانی جاری کروایا۔ لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پر پانی نکلتا ہے تو لوگ جوک در جوک وہاں آنے لگے۔ پوری بستی بس گئی اس علاقے کے اندر، پوری بستی بس گئی۔ لوگ اس کا بہت پیارے انداز میں نام لینے لگے کہ نسو ایسا آدمی ہے، اتنا پیارا آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے۔ بادشاہ سلامت کو معلوم ہوا کہ کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو بہت پیارا، بہت نیک آدمی ہے، جو اللہ کا ولی ہے، خوب روتا ہے، خوب گڑگڑاتا ہے اور لوگ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جاؤ اس شخص کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے توبہ کی برکت، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس مقام تک اس کو پہنچا رہا ہے، کیسے اس نے سچے پکی توبہ کی تھی۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اسے کہیے کہ میرے پاس ملاقات کے لیے آئے۔ جیسے ہی ملاقات کے بارے میں کہا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے بچوں، جیسے ہی کہا کہ ملاقات کی، بادشاہ سلامت نے کہا، بادشاہ سلامت کے افراد جب وہاں پہنچے اور کہا کہ ملاقات کرنا چاہتے بادشاہ سلامت، تو نسو نے کہا میرے پاس بہت سے کام ہیں اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ذکر بھی ساری چیز کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں بادشاہ سلامت سے ملاقات کروں۔ دیکھو یاد رکھو، جب دل کا غنی انسان ہو جاتا ہے نا، وقت کا ولی ہو جاتا ہے، اسے مالداروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بڑوں بڑوں کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اس دھرتی پر رہو نا، اس کو اپنا بنا لو، اس دھرتی پر رہو اس کو اپنا بنا لو۔ اگر 5000 بھی کماتے ہونے تو دل کا مستغنی آپ کہلاؤ گے، یاد رکھنا۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہوں گے لیکن پھر بھی لوگ آپ کی قدر کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ اس کو آپ نے اپنا بنا لیا۔ جب اس کو آپ نے اپنا بنا لیا، اس نے سب کو آپ کا بنا دے گا، پوری دنیا کو آپ کا بنا دے گا، پوری دنیا آپ کی خدمت کرنے لگے گی، یاد رکھنا۔ کیونکہ ساری دنیا کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے، تو ہمیں منانا بھی کس کو منانا ہے؟ اسی اللہ کو منانا ہے۔ وہی اللہ بیٹھ گیا تو دنیا کی ساری طاقت یاد رکھو کہ وہ نیست نابود ہو جائے گی، کہ اس لیے کہ اس کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے۔ آنکھ اس نے دی، زبان اس نے دی، ہاتھ اس نے دیے، پیر اس نے دیے، اس کو ہم نے اپنا بنایا۔ نسو نے اس نے اپنے آپ کو بنایا اور اللہ کو اپنا بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نے جب دیکھا کہ نسو ملنے نہیں آ رہا، اس کے پاس وقت نہیں، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میرے پاس وہ آ نہیں رہا تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ اب بادشاہ سلامت ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور جیسے ہی بادشاہ سلامت ملاقات کے لیے نکلا، کہتے ہیں کہ اس علاقے میں پہنچا، ابھی اس علاقے میں پہنچنا تھا کہ بس ملک الموت آیا اور ملک الموت نے اس بادشاہ کی روح کو کھینچ لیا۔ جیسے ہی بادشاہ کی روح کو کھینچا، پورے علاقے میں ہڑکم مچ گیا کہ بادشاہ سلامت ایک اللہ والے سے ملنے جا رہا تھا، اس کی وہاں پر موت ہو گئی۔ اب بادشاہ سلامت کی بات آئی کہ بادشاہ کس کو بنایا جائے، تو دل میں خیال آیا کہ بادشاہ سلامت جس کو ملنے جا رہا تھا اسی کو بادشاہ بنایا جائے۔ تو نسو کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ کو ہم بادشاہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور نسو کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ نیچے سے اٹھا کر وہاں پر اللہ اس کو تخت و تاج دے دیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت جیسے ہی نسو کو بادشاہت ملی، اس نے عدل و انصاف قائم کیا۔ روزانہ بیٹھتا تھا، لوگ آتے تھے، انصاف مانگتے تھے، وہ انصاف دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص اچانک آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے انصاف چاہیے، بادشاہ سلامت میری چیز چوری ہو گئی۔ تو کہا کہ کیا چوری ہوئی؟ بولے بہت پہلے میری ایک بھینس جو تھی نا وہ گم ہو گئی، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ نسو کو خیال آیا کہ وہ بھینس تو میں نے ہی تو پکڑی تھی اور میں نے اس کو پالا اور اس کو بڑا کیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو بھینس تھی وہ میرے پاس ہے، میں نے اس کا خیال رکھا، آپ مالک مل گئے، میں آپ کو دیتا ہوں، اور اسی کی برکت سے مجھے بہت سی چیز ملی ہے، اس لیے میں آدھا مال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی آدھا مال کی بات ہوئی، اس شخص نے کہا کہ میں دیکھنے آیا تھا کہ تمہارے دل میں کیا خیال ہے،
میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور وہ بھینس جو ہے نا، وہ بھینس بھی انسان نہیں، وہ بھینس بھی فرشتہ ہے۔ اللہ نے دونوں کو بھیجا تھا، بھینس کو فرشتہ بنا کر آپ کے لیے بھیجا، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی، اور مجھے اللہ نے بھیجا کہ دیکھیں کہ بادشاہ بننے کے بعد اس کے دل میں کیا خیال ہے۔ یہ ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں بڑک پن آ گیا، لیکن جب تم نے یہ کہا کہ آدھی ملکیت آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو ملکیت آپ کی ہے، بادشاہت آپ کی ہے، یہ ساری چیز آپ کی ہے، یہ ساری چیز آپ کی ہے۔ وہ ساری چیز دے کر، اور بادشاہ وہ فرشتہ وہ خود بھی نکل گیا، جو بھینس تھی وہ بھی فرشتہ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ سچی پکی توبہ کرنے والوں کو اللہ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی پکی جو انسان توبہ کرتا ہے، اللہ اس توبہ کی برکت سے اللہ اس کو ایسا معاف کرتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ گناہ کو معاف ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس گناہوں کے جتنے گناہ کیے، اس کی جتنے گناہ کیے، اس کو مٹا کر اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اور اس کے خزانے میں لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔